سلیم خان کا مضمون اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق شائع ہوا ہے، جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے: قرآن حکیم میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر نہایت دلنشیں انداز میں کیا گیا ہے، لیکن اس کی تمہید میں ارشاد ربانی ہے: یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لڑک پن ہو یا جوانی، یہاں تک کہ کبر سنی بھی آزمائشوں سے پر ہے۔ یہ ایسی ایمان افروز آزمائشیں ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی آزمائشوں نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور امام عالم کے مقام عظمت پر فائز کیا۔ آگ کے دریا سے گلزار کے مانند گزر جانے کے بعد گھر بار اور وطن چھوڑ دینا انہوں نے خوشی خوشی گوارا کر لیا، اور بالآخر خوشنودی رب کی خاطر اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کر کے ایک ایسا خواب سچا کر دکھایا کہ جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ ان ابتلاء و آزمائش میں کامیابی کے بعد یہ بشارت دی گئی کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ علامہ اقبال اس کیفیت کا موجودہ حالات پر انطباق کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال نے ماضی کے بجائے حال کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ آج بھی چہار جانب نفرت و اناد کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ بے شمار نمرود وقت جمہوریت و آمریت کے نقاب اوڑھ کر مختلف ممالک میں عوام کی گردن پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اولاد ابراہیم یہ سب دیکھ رہی ہے، کہیں وہ باطل سے پنجہ آزمائی کر رہی ہے اور کہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں صدائے حق بلند کر کے اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور کہیں وہ بے بسی کے عالم میں فریاد کناں ہے۔ کوئی اس امتحان کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے اور کوئی ناکامی کو گلے لگا رہا ہے۔ افسوس کی امت کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے بے حس افراد کی بھی ہے کہ جن پر یہ شعر صادق آتا ہے: وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند جلیل نے جس کمال عز و انکساری کا مظاہرہ کیا، قرآن حکیم میں اس کی منظر نگاری ملاحظہ فرمائے۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے: اے ہمارے رب، ہم سے خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے اندر معمولی سی خدمت دین کے بعد فخر و استکبار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ابراہیم اور اسماعیل کیسا عظیم کارنامہ انجام دے رہے۔ انسانیت کا عالمی مرکز اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ سبق آموز دعا فرما رہے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم کوئی شکوہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جواب شکوہ کا یہ شعر ہمیں آئینہ دکھاتا ہے: باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ دوسری تحریر عاصم طاہر اعظمی کی عید قربان کے حوالے سے ہے، جس کی چند سطریں اس طرح ہیں: ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کی تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایثار و قربانی اور حصول رضا الہی کا وہ جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے گھر، وطن، دولت تو چھوڑی ہی، بادشاہ وقت کے ساتھ بھی بغاوت کی، پھر اللہ کی خاطر بیوی اور ننھے سے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں بے سہارا چھوڑا اور خود آگ کے دہکتے الاؤ میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ اپنی جان ہی نہیں لخت جگر کی قربانی کے آخری حکم کی بھی تعمیل کی۔ اخلاص و سچائی اور اثار و قربانی کا یہ ایسا بے نظیر واقعہ ہے جس کی مثال آج تک کوئی قوم پیش نہیں کر سکی۔ اسی لیے اللہ نے اس بلند ترین عمل کو قیامت تک کے لیے ایک فریضے کی حیثیت دے دی، تاکہ عید قربان کی تاریخی حیثیت پر نگاہ رکھتے ہوئے بندہ مومن اپنے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے اور رضا الہی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دے جو میسر ہو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے اسے بھی رسم بنا ڈالا، نہ اس کی حقیقت کو پہچانا اور نہ اس کے تقاضے کو سمجھا۔ طارق اطہر حسین اور عبید احمد آخون کے مضمون کے علاوہ ایک منظوم کلام عید قربان کے عنوان سے محمد زاہد رضا بنارسی کا بھی یہاں موجود ہے، جس کے چند اشعار ناظرین ملاحظہ فرمائیں: اللہ اللہ کون جانے آپ کی عظمت قلیل، آپ کی خاطر بدل دی آگ نے فطرت خلیل،
سر کٹانے کے لیے فرزند راضی ہو گئے، راہ حق میں آپ کو آئی نہ کچھ دقت خلیل، آپ کی ہمت پہ ہے تاریخ اسلامی کو ناز، آپ ہیں دین نبی کی شان اور شوکت خلیل۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔